اور قرآن میں رحمت کی دعائیں متعدد مقامات پر ہیں. وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. عربی میں زیادہ اچھا ہے دعا مانگنا. قرآن کی دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دعائیں، اور یاد کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے. مجھے اس بات میں تھوڑی حیرت ہے اور دکھ بھی ہے کہ قرآن اس طرح دعاؤں کے باب میں کہ مفتی صاحب اب تو عمر ہو گئی، زبان پر نہیں چڑھتی ہے. میں اس کو بہت موٹی سی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایجڈ ہو چکا ہے انسان. ایجڈ کا مطلب اب سمجھا جا سکتا ہے کہ 50 کے اوپر، 55 کے اوپر ریٹائرڈ شپ 58 ایئرس میں یا 60 ایئرس میں. سینٹرل گورنمنٹ میں تھوڑی لمبی ہے 60 ایئرس، اور سینٹرل اسٹیٹ گورنمنٹ میں 58 ایئرس ہے. 2 سال ریٹائرڈ شپ کے باقی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ نوٹس آئے کہ بھئی آپ کی بڑھتی ہے، اگر آپ یہ سیکھ لے تو پروموشن ملے گا آپ کو، یہ سیکھ لے تو. اور پروموشن کے اعتبار سے آپ کا ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا، پگار میں، پھر بھتے میں، دوا دارو، سب چیزوں میں. تو ایجڈ اب سمجھا رہا ہوں کہ 55 سال 56 سال ہو چکا ہے، 2 سال ریٹائرڈ شپ کے باقی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہاں ہمارا کیمپ لگے گا، وہاں آپ کو 4 مہینے سیکھنے کے لیے بھی جانا پڑے گا. تو کوئی بوڑھا چھوڑے گا کہ جانے دو نا، اب 2 سال تو باقی ہے، یہ کہہ کر کے چھوڑے گا؟ بتاؤ مجھے ذرا. کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس دھوکے والی آنکھ سے دھوکا نظر آ رہا ہے. دھوکے والی آنکھ سے وہ دھوکا نہیں لکڑی والا، ہاں دھوکا نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں بھئی سیکھو، یہ طے شدہ بات ہے کہ عربی میں دعائیں، اور پھر اس میں بھی قرآن کی اور مسنون دعائیں قبولیت میں زیادہ اثر رکھتی ہے. اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ نے خود سکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے خود سکھایا ہے. آفیسر خود کہے کہ بھئی اس طرح عرضی لکھ کر کے لاؤ، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اسی طرح لکھ کر کے جائیں گے تو ہماری فائل پاس ہو جائے گی. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح مانگو، ان الفاظ سے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ ان الفاظ سے مانگو. آفیسر کہے اس طرح لکھ کر کے لاؤ، اندھا سیدھا لکھ کر کے باہر نوٹری کرنے والا ہو، اس کے پاس اس نے اندھا سیدھا لکھ دیا ہو تو کیا کرے گا؟ ریجیکٹ کرے گا کہ نہیں فائل؟ گرچہ یہاں اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، سننے والا ہے، سنے گا. لیکن جو اس نے بتایا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اور نبی کا بتایا ہوا اسی کا بتایا ہوا، پھر ہم کیوں کہیں کہ اب زبان پر نہیں چڑھتا ہے، یا کوئی دعا ہو اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، آپ کی دعائیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور پھر بھی ہم اس کو یاد میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی ایک دعا یاد کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. بس اتنا ہے. تو کیا ایک دن میں یہ یاد نہیں ہو سکتا ہے؟ تو مہینے کی 30 دعائیں ہو جاوے اگر انسان یاد کرنا چاہے تو، اور سال بھر کی 360 دعائیں ہو جائے. گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں جو دعائیں ہیں نا تقریباً سب یاد ہو جاوے. لیکن یہاں چونکہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ یہاں کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے، اس لیے اس وعدوں پر یقین نہیں ہے. وہ چونکہ نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے بھی اس کو کیمپ میں رہنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کہ تو تکلیف سہنا پڑے. سب کچھ ملتا ہے نا تو تکلیف سہنا پڑے. نہیں، یہاں دکھتا نہیں ہے
اس لیے بس آسانی سے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور ہے، غفار ہے، بخش دے گا، وہ تو کون یاد کرے، نہیں چڑھتا زبان پر مفتی صاحب. تو پھر ہم لوگ بھی کہتے ہیں پھر جو زبان میں مانگنا ہو مانگو، وہ سنے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا یہاں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دعاؤں کو مانگا جائے. تو رحم کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ہم کو اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما. اور یہ تو جب دعاؤں پر کلام آئے گا انشاءاللہ کسی موقع پر، دعا کے اندر ایسی عجیب جامعیت ہے، قرآن کی دعاؤں میں جامعیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھائے، آپ کے الفاظ جو آپ کی زبان، عجیب جامعیت ہے کہ دریا بکوزا آپ کے الفاظ میں پورا سمیٹ لیا ہے آپ نے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں آ گئی اور سب چیزیں آ گئی، کوئی چیز حسنہ سے باہر نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کی جامعیت کا احساس نہیں ہے، اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے آپ کو جامعیت بتلائی نہیں ہے. خیر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الغافرین. اللہم ارحمنی برحمت تغنینی بها عن رحمت من سواک، اے اللہ مجھے ایسی رحمت عطا فرما کہ تیری رحمت کے علاوہ تمام رحمتوں سے میں بے نیاز ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما کہ جس میں ارتداد نہ ہو، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس میں کفر اور کفریات نہ ہو، اور ایسی رحمت عطا فرما کہ جس رحمت سے مجھے دنیا اور آخرت کی شرافت و بزرگی حاصل ہو. اب یہ ہے تو غرض یہ کہ ہم اللہ سے رحمتوں کی دعائیں مانگے، وہ رحمت ہمارے اوپر کرے گا. رحمت عامہ تو ہے سب پر، رحمت عامہ تو اللہ کی سب پر ہے دنیا میں، حتیٰ کہ مخلوقات پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک جگہ دعوت کے لیے میں بیٹھا تھا، دسترخوان بچھایا ہوا تھا، ایک کوا آیا اور روٹی لے کر کے اڑ گیا. اچانک سے اس طرح کوا کا آنا، روٹی لے کر کے اڑ جانا، مجھے حیرت ہوئی. میں کوے کے پیچھے پیچھے گیا تو کوا ایک کھڈے میں، گہرے کھڈے میں اترا. میں نے دیکھا اوپر سے کہ وہاں ایک قیدی بندھا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کوے نے روٹی اس قیدی کے منہ پر ڈال دی. یہ اس کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور امام راضی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. میں اپنے گھر میں تھا اور میرے اوپر ایسی عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ گھر میں میرا جی اکتانے لگا. حالانکہ اکابر تو تنہائیوں میں رہنے والے، ان کو تنہائیوں میں وحشت کبھی نہیں ہوتی، انسیت ہوتی ہے. لیکن اللہ کو جب اپنی کچھ کرشمہ سازی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح تو خود کہتے ہیں کہ بہت بے چینی ہوئی اور مجبوراً مجھے اپنے گھر سے نکلا اور میں دریائے نیل کے کنارے پر ٹہلنے لگا. دیکھا ایک بہت بڑا بچھو تیزی سے دوڑ کر کے دریا کے کنارے پر آیا، اور دریا کے کنارے پر جیسے ہی وہ بچھو پہنچا، مینڈک وہاں کنارے پر تھا، اس کی پیٹھ پر بچھو سوار ہو گیا. اب مینڈک اس بچھو کو لے کر کے اس کنارے سے اس کنارے پہنچ رہا ہے.
اللہ کی قدرت کو کہ بھئی یہ کیا ہے. میں بھی کشتی والے سے کرایہ پر کشتی لے کر کے اسی کے پیچھے میں بھی چلا. کنارے پر آیا تو مینڈک کی پیٹھ پر سے بچھو کود کر کے خشکی کے اوپر پہنچا اور پھر آگے بڑھ رہا ہے. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے. آگے گیا تو اس انسان کی طرف بہت بڑا سانپ اژدہے کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ بچھو تیزی سے دوڑ کر کے اس سانپ کو ڈستا ہے، سانپ اس کو ڈستا ہے، دونوں وہیں مر جاتے ہیں. میں نے اس آدمی کو اٹھایا اور سارا ماجرا اس کو بیان کیا کہ دیکھ تیری حفاظت کے لیے یہاں ویرانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے اتنا نظم کیا. یہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اپنی اندر لے لیتی ہے. یہ واقعہ نقل کیا ہے. کوا جب کوی ہوتی ہے، جب بچہ اس کا انڈے سے نکلتا ہے تو جیسے کبوتر کا بچہ ہوتا ہے، ابتداً اس کے اوپر پار پیچھے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہی نظر آتا ہے. چڑیا کا بچہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو کوی کا بھی بچہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو کوی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، پرورش نہیں کرتی ہے، گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر کے. ظاہر بات ہے کہ بوٹی ہے اور لیکن جان ہے. اللہ کی رحم، اللہ کی حفاظت کا نظام اس نوزائیدہ بچے کے ساتھ گھونسلے میں اللہ حفاظت کرتا ہے. لیکن گوشت سمجھ کر کے مچھر اس کے اوپر بھن بھناتے ہیں تو مچھر اس بچے کے قریب ہوتے ہیں تو کھاتا ہے. آپ نے کوے کے گھونسلے نیچے نہیں دیکھے ہوں گے، کبوتروں کے اور چڑیا کے گھونسلے کی طرح. وہ بہت اونچائی پر ہی گھونسلے بناتے ہیں، درختوں کی اونچائیوں پر. اسی طرح یہ بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں، اس کی اونچائیوں پر ہی یہ گھونسلے بناتے ہیں. کبوتر اور چڑیا کی طرح یہ عام ہمارے قریب قریب میں کبھی نہیں بنائیں گے، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور میں نے یہ کوے کا گھونسلہ بھی دیکھا ہے اور کوے کا بالکل نوزائیدہ بچہ بھی دیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے چونچ بھی کھائی ہے کوے کی تکلے میں. ہاں بچہ چھوٹا تھا لیکن میری سمجھ میں یہ سب ہے. اس لیے میں نے کہا کہ بہت دور سے گزرا ہوا وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. میں نے گزشتہ کہا تھا پالا بھی ہوا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوا ہے میں نے. اس بچے کو کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں گیا تو کوئی فوراً چونچ مارنا ہے اور مجھے ماری چونچ. تو خیر اس بچے کو اللہ تعالیٰ خوراک پہنچاتے کس طرح؟ مچھروں کے ذریعے. اور جب بڑا ہوتا ہے اور پر آنے پر لگ جاتے ہیں، اب کوئی آتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو بڑا کرتی ہے. تو یہ کیا اللہ کا حفاظتی انتظام اور رحمت کا انتظام نہیں ہے مخلوقات کے ساتھ؟ ہماری والدہ اکثر ہم کو کہتی ہے کیڑی نے کڑ نے ہاتھی نے مڑ. چیونٹی کو تھوڑا سا وہی کھلاتا ہے اور ہاتھی کو اتنا زیادہ وہی کھلاتا ہے، نظم وہی کرتا ہے. تو یہ باری تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اس رحمت کو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. لیکن یہ دنیا کی رحمت ہے جو سب پر ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس دنیا میں کسی پر بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ کی رحمت اس دنیا میں کسی پر بھی مکمل نہیں ہو. رحمت عام ہے، اسی لیے ترجمہ سب پر مہربان ہے، لیکن یہاں رحیم نہیں ہے. اللہ تعالی رحیم کا ظہور ہونے کے لیے الگ جگہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو عالم بنائے اس عالم کے مناسب اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. ایک عالم اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ جس میں خیر ہی خیر، جس کو ہم جنت سے یاد کرتے ہیں،
وہاں شر نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی بیمار نہیں پڑے گا، کوئی وبا نہیں چلے گی، کوئی بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی، پڑوسیوں سے تکلیف نہیں ہوگی، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں لکھا ہوا، بہشت آجا کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد۔ جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام سے مطلب، کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ کسیرا با کسے کارے نباشد۔ تو غرض حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مفہوم تو یہ تھا کہ یہاں خانقاہ میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو جلو نہیں اپنے معمولات میں، اور ایک دوسرے کے تکلیف کا سامان نہ بنو خانقاہ میں رہ کر کے۔ یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مقصود۔ تو جنت میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں، معمولی درجے کی بھی، اور اس کے مقابلے میں وہ جگہ کہ جہاں ساری تکلیفوں کے انبار، ساری تکلیفوں کے ڈھیر، کبھی بھی تکلیف کے دور ہونے کا نام و نشان نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ اور دنیا ایک ایسی ہے کہ جس میں دونوں چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کوئی عذاب والا، تکلیف میں مبتلا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، اگر وہ کہتا ہے تو وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ کتنا بھی تکلیف میں ہو، جیب میں ایک کاڑی پئی بھی نہ ہو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پہلے کے زمانے میں کانا پیسہ چلتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا کا ایسا دکھیارا ہوں کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے۔ نہ، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم کا صحیح سالم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہوا کا ملنا ہے، پانی کا ملنا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چاہے میں نے گزشتہ 2 مجلس سے پہلے ہی معاذ زبیر صاحب کا قول سنایا تھا کہ امبانی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں پھولوں پر چل رہا ہوں، بلکہ کانٹوں میں جی رہا ہوں۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ نعمت ہی نعمت ہے، دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں سب کچھ ہے، خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، راحت ہے تو تکلیف بھی ہے۔ اس لیے رحیم کی رحمت کا تقاضا کہ وہ جس پر بھی رحم کرے گا مکمل کرے گا۔ یہ دنیا مکمل رحمت کی جگہ نہیں ہے، مکمل رحمت کی جگہ ہے دار آخرت، اور وہ جنت میں، وہاں پر جو بھی جنت میں پہنچ گیا اب وہ اللہ کی رحمت کاملہ کا مستحق بنے گا، وہاں اس کو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا تکلیف کا، رحمت کے علاوہ مکمل رحمت۔ اس لیے رحمان اور رحیم کے معنی کو اب ہم نے سمجھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اسی لیے یہاں ترجمہ بہت مہربان ہے کیا ہے، اور ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑا مہربان ہے، یعنی مہربانی میں سب سے اس کی مہربانی بڑی ہوئی ہے، یعنی مکمل اس کی مہربانیاں ہیں، تو بہت مہربان ہے یعنی سب پر مہربان ہے، اور بڑا مہربان ہے یعنی کامل مہربان ہے، تو دار آخرت میں، جنت میں جو بھی جائے گا وہ اس کا مستحق ہوگا۔ یہ ہے رحمان اور رحیم کے متعلق۔